آپ جب اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کی طرف بھاگ کر جائیں گے. یہ اللہ سے ڈرنے کا بڑا فائدہ ہے. دوسرا بڑا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو نیکیوں کے کام میں آگے بڑھتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مثال دی اور فرمایا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ہم لوگوں کو اس لیے کھلا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں کہ قیامت کے دن رب العالمین ہمیں گرفت نہ کر لے, اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے, اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس ڈرنے کی وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. معلوم یہ چلا کہ اللہ کو ڈرنے کی وجہ سے انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا. دونوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے. ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تم مجھے قتل کر دو, ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, میں اپنا ہاتھ بدلے میں نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کر دو. انی اخاف اللہ رب العالمین, تم اگر مجھے مارو گے تب بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اس بھائی نے یہ جواب دے کر دنیا کو سمجھا دیا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہ بندہ کبھی بھی کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا. یعنی کہ گناہ سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. آج ہمارے سماج میں ایک عام برائی جس میں ہر انسان ملوث نظر آ رہا ہے, نیک بھی اس کے گرفتار, برے بھی اس کے گرفتار, بوڑھے بھی اس میں شکار بنے ہیں, عورتیں بھی شکار ہیں, مرد بھی شکار ہیں, بچے بھی شکار ہیں. وہ موبائل کا فتنہ ہے. موبائل ہم اور آپ لوگوں کے سامنے تو بری چیزیں نہیں دیکھتے, لیکن تنہائی میں جانے کے بعد انسان غلط کام کرنے لگتا ہے, غلط چیزیں دیکھنے لگتا ہے. اور میرے بھائیوں, اس برائی سے بچانے کے لیے اگر کوئی چیز انسان کے لیے سب سے کارآمد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان مجلس میں جیسے گناہ کی چیزوں سے بچتا ہو ایسے تنہائی میں بند کمرے میں بھی گناہ کی چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے بچے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اے میرے بندو ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہاری حیثیت ہے, جتنا تم ڈر سکتے ہو. اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ لوگوں کے سامنے تو نیک رہتے ہیں لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ آپ کو ہر سماج میں ملیں گے کہ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہیں, پرہیزگار ہیں, نیک ہے, لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو گندی چیزیں موبائل کے اندر دیکھ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, لوگوں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا. وہ بھول جاتے ہیں کہ رب العالمین بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا انی لعالم اقواما, میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو یاتون یوم القیامہ, جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئیں گے بحسنات امثال جبال تہامت بیضا, نیکیاں لے کر اتنی زیادہ آئیں گے کہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے, سفید پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, حساب و کتاب دینے کے لیے آئے ہیں. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْصُورًا, لیکن اللہ جب حساب کرنے پہ آئے گا تو رب العالمین ان کی پہاڑوں کے برابر کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا, اس کی کوئی اہمیت نہ دے گا, اس کو زیرو کر دے گا, اس کا کوئی ثواب نہ ان کو دیا جائے گا. صحابی نے فرمایا صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم, اے اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتا دیجئے یہ کون لوگ ہیں جو پہاڑوں کے
کے برابر نیکیاں لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم انہی کی طرح انجانے میں کرتے چلے جائیں، ہماری حرکتیں اسی طرح سے ہو جائیں اور اللہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں برباد کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما اے میرے امت کے لوگوں خبردار، انہم من جلدتکم، یہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، یہ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، یعنی آدم کی اولاد ہوں گے، یہ کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہوگی، یہ کوئی جناتوں کی جماعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تمہاری طرح ہوں گے اور یہ تمہاری نسل سے ہوں گے، یعنی انسانوں کی آبادی سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات کی عبادت بھی وہ کر رہے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ان لوگوں کی غلطی یہ ہوگی کہ جب یہ اکیلے میں ہوں گے تو ایسے ایسے گناہ کریں گے جو لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرتے۔ تنہائی میں اللہ کے حرام کام، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی وہی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کے اوپر اگر آج کے زمانے کی موبائل کو فٹ کیا جائے تو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج اکثر لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے کوئی گندی ریل بھی نہیں دیکھتے، لیکن تنہائی میں خوب گندی گندی تصویریں، خوب گندی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن ساری دنیا کے لوگ اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے نام اعمال کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان گناہوں سے بھی بچے گا، اور اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان نیکیاں بھی زیادہ کرے گا، اور اللہ کا ڈر ہوگا تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی فرماتے سورج اتنا دور اتنا قریب ہوگا کہ انسان کے سر کھول رہے ہوں گے۔ مقرر بننا چاہتے ہیں، دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک ارادے میں کامیاب فرمائے، مخلص بنائے اور بہترین صلاحیت اور صالحیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگوں کی کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، ایسے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں ملے گی۔ عرش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہ ہوگا۔ ان میں سے 2 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت اور کسی عہدے والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، لیکن نوجوان لڑکا، وہ انسان، وہ مرد اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں لہٰذا میں اس عورت کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، میں کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا، میں کوئی زناکاری نہ کروں گا، کوئی بدکاری نہ کروں گا۔ ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایسا مرد بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا آدمی جو اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنی نماز میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنے والا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا فائدہ۔
اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے تو پوری جنت کی بشارت دے دی کہ جو انسان ڈرے، اس بات سے ڈرے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو دو جنتیں، دو دو باغات ہیں۔ اے لوگو، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ دونوں باغ بہت ساری ٹہنیوں والی، شاخوں والی باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، جس انسان کے دل میں یہ ڈر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ایک مطلب تو یہ کہ جب ہم نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے تو ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کو سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں جب عبادت کرو تو سوچو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ سوچ سکو تو کم سے کم یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہے، اب اس انسان کو اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہے تو بہت اچھے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا مطلب جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا وہ یہ کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان، کوئی بھی بوڑھی عورت، کوئی بھی بوڑھا مرد، کوئی بھی انسان بچنے والا نہیں۔ اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، سب کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، کوئی انواد کرنے والا نہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا۔ انسان ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے بتا، تجھے میں نے 60 سالہ زندگی دی، 50 سال زندگی دی، 40 سال تجھے زندگی ملی، اے میرے بندے بتا تو نے اتنے سالوں میں میرے لیے کیا کام کیا ہے؟ اپنی عمر تم نے کہاں لگائی ہے؟ سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے بتا، تجھے میں نے جوانی کی عمر عطا فرمائی، 15 سال سے 20 ہو گیا، 25 ہو گیا، 30 ہو گیا، 35 ہو گیا، 40 سال تک پہنچ گیا، اے میرے بندے بتا، یہ جوانی کے وقت تم نے کہاں پہ لگائے؟ تم نے نیکیوں میں لگائے یا بدماشی میں لگائے؟ تم نے شرارتوں میں لگائے یا نیک کاموں میں لگائے؟ پھر سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے، تم نے خوب مال کمائے، خوب دولتیں کمائی، اب ذرا یہ بتا یہ دولتیں تم نے کہاں سے کمائی ہے؟ اے میرے بندے، کمایا تم نے تو بہت زیادہ ہے اور خرچ بھی کیا ہے، اے میرے بندے اب سوال کا جواب یہ بھی دے دے کہ تو نے اپنی کمائی ہوئی دولت کو کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ جو روزی میں نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے ان کو کہاں پہ لگایا تھا؟ اچھی چیزوں کو خرید میں لگایا یا بری چیزوں کو خریدنے میں لگایا؟ حلال کھانے میں لگایا یا حرام کھانے میں لگایا ہے؟ اے میرے بندے جواب دے، اے میرے بندے اب تو یہ بھی جواب دے دے، تو نے جو علم حاصل کیا تھا دین کے بارے میں، میرے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں، تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال کے جواب انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 سوالوں کی جوابات جب تک انسان نہیں دے لے گا، اللہ کے سامنے سے کسی کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا، پیر وہ ہلا بھی نہیں سکتا، جواب دینا ہی پڑے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائیوں سے بچا لے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ انسان اگر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ نیکیاں ہی نیکیاں
نیکیاں کرے گا اور پھر ایسے انسان کے لیے اسلام پر چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. یہی ہم اور آپ سے مطالبہ ہے. اور یہ بھی جان لیں یہ اللہ کا ڈر آج ہمارے دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ نمبر 1 علم حاصل کریں گے تو پیدا ہوگا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, قرآن کی آیتیں سنیں گے, حدیث مبارک سنیں گے, تب ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. نمبر 3 آخرت کے بارے میں سوچیں گے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب کیسے دینا ہوگا, اس کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے. قبر میں جائیں گے اندھیرا بالکل ہوگا تو وہاں پر ہمیں کیسے جواب دینا ہے اس کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے. اسی طریقے سے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں پس منظر جو علماء کرام بتلاتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف ملے گا اور ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے. آپ اچھی طرح سے جان لیں اس دنیا کے سب سے نیک انسان جو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. خود کہتے تھے انی اعلمکم باللہ, اے میرے امت کے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود رات کو جب نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر تک اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر میں سوزن آ جاتے, آپ کے پیر پھٹ جایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی عبادت ہے. آپ